الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سورت غافر، جسے سورت المؤمن بھی کہا جاتا ہے. سورت المؤمن سے سورت الاحقاف تک 7 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. ان کو 7 حوامیم کہا جاتا ہے اور ان کا افتتاح سورت المؤمن سے ہوتا ہے، اور ان سب کے آغاز میں پھر کتاب کا ذکر بھی ہے. حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں جن کو مجموعی طور پر حوامیم یا آل حامیم کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں ان لکل شیء لبابا ولباب القرآن آل حامیم، کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے. ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے کہ جس میں فرمایا لکل شیء ثمرۃ وان ثمرۃ القرآن ذوات حوامیم، کہ ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اور قرآن کا پھل حوامیم ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنت کے باغوں میں چرے تو اسے چاہیے کہ وہ حوامیم پڑھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آل حامیم پر آ جاتا ہوں، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں آل حامیم پہ آ جاتا ہوں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں گویا میں باغوں میں تفریح کر رہا ہوں. یعنی ان صورتوں کا پڑھنا ایسا ہے جیسے ایک تفریح ہے. اور پھر اگر قرآن پاک کے نزول کو بارش سے تشبیہ دی جائے تو حوامیم شاداب زمین کے باغ ہیں، یعنی باغ کی طرح ہیں. اور ابن مسعود ہی سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آل حامیم دیباج القرآن. دیباج کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، اور ریشمی کپڑا کس لیے پہنا جاتا ہے؟ سلک کب پہنتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر، زینت کے لیے. تو یہ قرآن کی زینت ہے ایک طرح سے حوامیم. یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی سورت غافر یا سورت المؤمن. 9 رکوع ہیں، 85 یعنی 85 آیات ہیں، 1199 کلمات ہیں، 4960 حروف ہیں، اور سورت الزمر کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سورت میں دعوت اللہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ دعوت اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. یعنی اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، اگلا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دو. تو اس سورت سے خاص طور پر یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے. اور پھر اللہ کی طرف بلاتے ہوئے جو مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں ان میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو.
یعنی تفویض الامر الی اللہ کا سبق بھی ہے اس میں. تو دو لفظ یاد رکھیے، دعوت الی اللہ اور تفویض الامر الی اللہ. تفویض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سونپ دینا، سپرد کر دینا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات، اور قرآن ایسے ہی حروف پر مشتمل ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. تنزیل مصدر ہے، اتارنا، اور تنزیل بمانا منزل ہے، یعنی اسم مفعول ہے، نازل کردہ وہ چیز جو اتاری گئی ہے. یعنی مصدر یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ مفعول کے معنی میں. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کوئی کام ہو. تو تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارنا کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو پھر یہاں کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. اس قرآن مجید کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں. اور کون ہے اللہ؟ العزیز، جو زبردست ہے، غلبے والا ہے. العلیم، بہت جاننے والا ہے، علم والا ہے. گویا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھو، بلکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کون ہے؟ جو بہت ہی زبردست ہے، بہت قوت والا ہے، اور بہت زیادہ علم والا ہے. اب ذرا سوچئے کسی بھی ایسی ہستی کے بارے میں جس کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک قوت اور دوسرے علم، ہر طرح کی قوت اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی. تو کسی بھی ایسی ہستی کی طرف سے جب کوئی حکم آئے، کوئی بات آئے، تو اس کو کتنی اہمیت دی جائے گی. ویسے تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر عام انسانوں میں سے بھی کسی کے پاس مثلا مالی قوت ہے، جسمانی قوت ہے، کوئی حکومت کا عہدہ ہے، پاور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت نالج بھی ہے، تو کیا کوئی انسان اس کی بات غیر اہم قرار دے گا؟ اگنور کرے گا؟ نہیں، بہت توجہ سے سنے گا اور اس کو بہت اہمیت دے گا اور اسے قبول کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا. تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر جہاں وہ زبردست ہے، غالب ہے، علم والا ہے، وہاں غافر الذنب بھی ہے. غافر کا لفظ غفرن سے ہے، اور غفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو. الستر مع الوقایہ، یعنی ڈھانپنا بھی اور اس کے ساتھ بچانا بھی. کس چیز کو ڈھانپنے والا ہے؟ الذنب، گناہوں کو. یعنی مخلوق کے گناہ ڈھانپ دیتا ہے، مخلوق سے احسان کرتا ہے. وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کو. اور توبہ کی قبولیت کس طرح ہوتی ہے؟ نمبر 1، دعا سے. یعنی انسان دعا مانگتا ہے. کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی یا استغفر اللہ. اور بعض گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ ایون معافی مانگے بغیر بھی، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. یعنی کچھ گناہ ہیں جو معاف ہوتے ہیں توبہ کی دعا کر کے، کچھ معاف ہوتے ہیں جو اچھے کام، یعنی آپ کو غلط کام کر رہے تھے اور اب آپ نے وہ چھوڑ کر اچھا کام شروع کر دیا، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کو غلطی کر رہے تھے اور پھر اب اچھا کرنے لگے ہیں. تو بھلے آپ نے اگر خاص انداز میں توبہ نہیں بھی کی، تو آپ کا اچھے کام کرنا برے کاموں کو دھونے کا ذریعہ بن جائے گا. اور تیسری چیز ہے مخلوق پر احسان. جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کوئی دلیل؟ جیسے ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اس نے اپنے لیے توبہ تو نہیں مانگی تھی، لیکن اس کا یہ احسان اس کے لیے کیا بن گیا؟ گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن گیا. تو قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ بندوں کے گناہوں کو ڈھانپتا رہتا ہے، انہیں چانسز دیتا رہتا ہے. اگر ہم اپنے رویوں پر غور کریں تو دن میں معلوم نہیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تھا جو یہ مصیبت ہم پہ آ گئی. میں سوچتی ہوں یہ سوچنا بھی ایک گناہ ہے کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہوا تھا. ہر وقت جتنے احسانات تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے یا اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا قصور ہے، یہ بھی کوتاہی ہے. اور ایسے تو معلوم نہیں کتنے ہی لمحے جاتے ہیں اور کہاں کہاں کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. اور ہمیں جب احساس بھی نہیں ہوتا تو معافی بھی نہیں مانگتے. اور اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کہ ہمارے بعض اوقات معافی مانگے بغیر بھی اگر ہمیں اس کی توفیق سے کوئی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے عوض بھی وہ ہمارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے.
غافر الذنب وقابل التوب، یعنی صرف غفور الرحیم نہیں آیا، یہ صفات ایک نئے انداز سے یہاں پر آئی ہیں. اور وہی باغ میں سیر کرنے والی بات کو ذہن میں رکھیے کہ انسان اگر اس کے معنی کو سمجھتا ہو تو کس قدر انجوائے کرے نا. غافر الذنب وقابل التوب، اس کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے اور رجوع نہ کرے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے. اور عام طور پر جو توبہ کی شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ اخلاص، کہ توبہ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے قرب کے لیے. اور توبہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، پلٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر اچھے کام کرنا، برائی چھوڑ کر بھلائی کرنا، برا رستہ چھوڑ کے اچھا رستہ لے لینا. تو یہ کس لیے ہونا چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی سزا سے بچنے کے لیے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ندامت، انسان شرمندہ ہو کہ یار اب میرے سے غلطی ہوئی ہے. تیسری چیز گناہ کو چھوڑ دینا، اصرار نہ کرنا، اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنا یا اس کا حق لوٹانا، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا. یہ چوتھی چیز ہے. اور پانچویں چیز مخصوص وقت کے اندر ہی توبہ کرنا، کیونکہ جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو اس وقت پہ توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی مہلت جو اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اس کے اندر ہی توبہ کر لے انسان. تو جو شخص پلٹ آئے، گناہ چھوڑ دے اور نیکی کے رستے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب. لیکن جب انسان یہ دو صفات پڑھتا ہے اللہ کی تو پھر بعض اوقات ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. اچھا کوئی نیکی کر ہی لیں گے، کیا پتا ہم سے کون سی ایسی نیکی ہو جائے جو اللہ کو معلوم نہیں کتنی پسند آ جائے، تو پھر کر لیں گے. نہیں، اس کے ساتھ یاد رکھو شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے. اس لیے اس کی رحمت سے ایسی امید نہ رکھو کہ تم معافی کا جو موقع ہے وہ بھی گنوا دو. شدید العقاب بھی یاد رکھو کہ سخت سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ذی الطول، فضل کرنے والا، احسان کرنے والا ہے. طول کا لفظ وہی ہے جیسے طول ہوتا ہے نا، لمبائی کے لیے آتا ہے. تو فضل اور احسان کے لیے، انعام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے طول جو ہے وسعت کے معنوں میں آتا ہے، اور طولاً خاص طور پر مال کی وسعت. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، پیچھے آپ پڑھ چکے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو، اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ محسنات سے شادی کر سکے تو پھر کیا کرے؟ غلام عورتوں میں سے کسی سے شادی کر لے. تو ذی الطول بہت زیادہ فضل والا ہے، یعنی اس کا فضل عام ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. پہلے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، بیچ میں شدید العقاب کر کے پھر فرمایا ذی الطول. پلٹ آؤ، اس کا فضل اور احسان اور انعام اور قدرت اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹنا ہے. کس کو؟ صرف ہمیں یا کسی اور کو بھی؟ سب کو. الیہ یرجع الامر کلہ، ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے گی. ہر چیز کا لوٹنا اسی کی طرف ہے. اور مصیر جو ہے میم سے شروع ہو رہا ہے، مصدر میمی یا اسم ظرف مکان یا زمان، کہ لوٹنے کی جگہ وہیں ہے، پلٹ کر وہیں جانا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حقیقت میں الیہ راجعون ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر ایک خاص رحمت کی کتاب اتاری، ہدایت کا رستہ دکھایا. اس کے باوجود ہم انسان کمزور ہیں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ وہ عزیز و علیم ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. پھر وہ واپس لوٹنے کو کہتا ہے کہ دیکھو آؤ اس کی طرف جو غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، ذی الطول ہے. اور اس کی یہ رحمت اور وسعت خاص طور پر کن لوگوں کے لیے ہے؟ جیسے سورۃ الاعراف 156 میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ان آیات کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے جو شام میں رہتے تھے اور بہت متقی پرہیزگار نیک انسان تھے. تو حضرت عمر ان کو بھائی کہہ کے پکارتے تھے، یعنی اخوہ فی الدین. ایک دفعہ ایک شخص شام سے حضرت عمر کے پاس آیا تو آپ نے ان کا حال پوچھا کہ میرے بھائی کا حال کیا ہے. کہا کہ وہ تھوڑے رستے سے ہٹ گئے، یعنی کچھ غلط کاموں میں پڑ گئے. تو حضرت عمر کو بہت تکلیف ہوئی. حضرت عمر نے کہا کہ جب تم جانے لگو واپس، یعنی تم شام واپس جانے لگو تو میرے پاس سے ہو کر جانا. تو حضرت عمر نے ان کے نام ایک خط لکھا
اور خط کیا تھا؟ من عمر ابن الخطاب الی فلان، یعنی نام لکھ کے کہ عمر بن خطاب سے فلاں کے نام. سلام علیکم فانی احمد الیک اللہ، میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں. الذی لا الہ الا ہو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ خط لکھ کر خود اس کے لیے دعا کی ہدایت کی، اور پھر جو بھی آپ کے پاس لوگ تھے ان سے بھی کہا کہ وہ اس کے لیے دعا کریں، یعنی ہدایت کی دعا کریں، اور پھر خط دے کر بھیج دیا. جب خط وہاں پر پہنچا اس شخص کے پاس، اس نے کھولا تو اس کی عجیب حالت ہو گئی. وہ بار بار روتا اور خط پڑھتا یہاں تک کہ مکمل توبہ کر لی. اور جب آپ کو خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ راہ راست سے اس کا قدم پھسل گیا ہے، اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ راہ راست سے اس کا قدم پھسل گیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو، یعنی اس کی ہدایت کی دعا کرو، اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو. اس کے خلاف، پھسلنے والے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کیسے شیطان کا مددگار بنتا ہے؟ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ کسی غلط کرنے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ توبہ کر لے گا، وہ اور ضد میں آ جائے گا اور دور چلا جائے گا، اور شیطان کو اپنے کام کا اور موقع مل جائے گا. تو جو شخص اپنے لیے اللہ کا قرب چاہتا ہو، اس کے اندر پھر اتنی خیرخواہی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی کیا چاہتا ہے؟ یہی خیر چاہتا ہے. اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے نفرت کام نہیں آتی، اخلاص اور خیرخواہی کام آتی ہے. اور جب خیرخواہی کے ساتھ انسان دوسرے کو اللہ کے رستے پہ بلاتا ہے تو دوسرے کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد صرف بلانا نہیں بلکہ دعا بھی کرنا، اور پھر دعا کر کے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا، نہ کہ صرف اپنی ہی زبانی کلامی باتیں کرنا. کیونکہ قرآن کی تو ایک آیت بھی اتنی مؤثر ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا 1 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہو سکتا. لیکن عام طور پر ہم چونکہ قرآن صحیح طور پہ سمجھتے نہیں ہوتے، لہٰذا اس کے ذریعے دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی نہیں. پھر فرمایا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، یعنی قرآن میں. اور جدال پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کسی پہ غالب آنے کے لیے اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا. الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے یا اس کی کتاب کو نہیں مانتے، وہی دراصل اللہ کی کتاب میں بحثیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، اور اس کے احکامات کو مان کے نہیں دیتے. اور بحث کا مطلب بھی اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ماننا نہ پڑے. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو ان کا گھومنا پھرنا شہروں میں، ملکوں میں. یعنی بسا اوقات بہت ذہین لوگ، دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب لوگ ایسے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہوئے اپنی ذہانت اور اپنے علم اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اللہ کی کتاب میں بحثیں کرنے اور اس میں بھی نقص نکالنے سے نہیں چکتے، اور پھر ان سارے غلط کاموں کے باوجود دنیا میں ترقی بھی کرتے جاتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بہت خوشحال بھی ہوتے ہیں. جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت سکسیسفل ہیں لائف میں، بہت شہرت ہے، دنیاوی اعتبار سے ہر چیز ہے ان کے پاس، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر بھی کامیاب ہیں، تو عموماً پھر کیا ڈر ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے انفلوئنس ہو جائے. ایسے لوگ عموماً لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوں اور پھر بڑے منہ کے ساتھ قرآن کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرنے والے. فرمایا کہ ان کی دنیاوی ترقی اور شان و شوکت اور ان کا ملکوں میں گھومنا پھرنا، سیر و تفریح کرنا، سیاحت کرنا، تجارت کرنا اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہونا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. کون سے دھوکے میں؟ کہ یہ اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں اور یہی درست لوگ ہیں اور یہی کامیاب ہیں اور یہی ٹھیک ہے اور یہی رستہ درست ہے، اور جو یہ قرآن کا مطلب نکال رہے ہیں وہی دراصل
اصل مطلب ہے، اور 1400 سال کے بعد تو اب تبدیلی ہونی ہی چاہیے قرآن کے احکامات میں وغیرہ وغیرہ۔ ابتدائی طور پر تو یہ آیت اہل مکہ کے بارے میں اتری، کیونکہ ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت کے لیے وہ سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے، جس کے بارے میں سورۃ قریش میں بھی آتا ہے رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور تاجر پیشہ ہونے کی وجہ سے بہت مالدار بھی تھے، تو اس مال نے، خوشحالی نے ان کے اندر کیا پیدا کر دیا؟ تکبر پیدا کر دیا، اور اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اس پر اعتراضات کیے، اس میں مین میخ نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کی آیات میں بے وجہ کی بحثیں کرے۔ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اس کا طریقہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو لینا اور پھر اس آیت کو اس کے سامنے لا کے رکھنا جس میں بظاہر مضمون جو ہے کچھ مخالف نظر آتا ہو، یعنی تدبر کے بغیر دو مختلف معنی رکھنے والی آیات کو آمنے سامنے لا کے، یعنی جیسے جھگڑا کرانا ان کا، تو یہ جدال ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنا صرف ان کے لیے منع نہیں تھا، ہمارے لیے بھی منع ہے۔ قرآن میں جدال کفر ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ یہ کام ایمان والے نہیں کیا کرتے، یہ کام ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا، یہ وہی کرتے ہیں کہ جو بہت اختلاف میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، سورۃ البقرہ 176۔ تو ایسے لوگ اگر دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب بھی ہوں تو ان کی کامیابی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ سورۃ آل عمران 196 اور 7 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ سورۃ الحج آیت 3 میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی، یعنی اونچی آواز سنی، جو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی سے ہلاک ہوئیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی، اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے لگی تھی، اللہ کی کتاب کے بارے میں بحث و مباحثے میں پڑ گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کو ہدایت ہی کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے اور کوشش کے باوجود بھی نہ آئے تو اللہ کی کتاب کو نہیں، اپنی عقل کو بلیم کرنا چاہیے، کوسنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ العلیم کی طرف سے ہے، اور ہمارا علم اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہماری عقل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں حق کیا پہنچتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جھگڑیں اور بحثیں کریں، یا ایسی کوئی کوشش کریں کہ دیکھو قرآن میں بھی کنٹراڈکشن ہے، یا کسی بھی قسم کی ایسی حرکت جس سے قرآن کو یا قرآن کے حکم کو غیر اہم بنانا مقصود ہو، تو یہ صاحب ایمان لوگوں کا کام نہیں ہوا کرتا۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی۔ کن سے پہلے؟ اہل مکہ سے پہلے۔ والاحزاب، اور بہت سے گروہ۔ احزاب کس کی جمع ہے؟ حزب کی۔
من بعدہم ان کے بعد، مثلاً عاد، سمود وغیرہ، ان سب نے کیا کیا؟ اپنے نبیوں کو جھٹلایا. وہمت اور ارادہ کیا. یہ لفظ پہلے کہاں پڑا؟ ہمت طائفتان، اور سورۃ یوسف میں بھی وہم بہ لولا ان رأى برہان ربہ. وہمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے، ہر گروہ نے. کس چیز کا ارادہ؟ برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ. کیا ارادہ؟ لیأخذوہ، کہ اس کو پکڑ لیں، یعنی قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں. کیونکہ مکہ میں اب حالات ایسے ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح آپ سے جان چھڑائی جائے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی امتوں نے نمبر 1 اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور نمبر 2 اپنے رسولوں کو پکڑنا چاہا. یا خذوہ کا لفظ جو ہے اخذ سے ہے، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے اخیذ، فعیل کے وزن پر. اخیذ قیدی کے لیے آتا ہے، پکڑا ہوا، گرفتار شدہ. وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، باطل قول کے ساتھ، جھوٹی باتوں کے ساتھ. یعنی پیغمبر سے جھگڑا کیا جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر. یہ سچائی پہ تو جھگڑا ہو نہیں سکتا نا کوئی، سچائی تو سچائی ہے، تو یونیورسل ٹروتھ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کس بنیاد پہ جھگڑا کیا؟ من گھڑت باتوں پہ، جھوٹی باتوں پر. یعنی آپ پر جھوٹے الزام لگائے، اور پھر وہ باتیں جو ان کے اپنے اعتقادات تھے جن میں جھوٹ شامل تھے، جیسے شرک وغیرہ یا قول باطل، باطل دعوے، ان کی بنیاد پر وہ آپ کی مخالفت میں پڑے اور آپ کو دبانا چاہا. یا ہم کیسے معنی کریں گے؟ بغیر حق کے. بالباطل یعنی باطل کا اپوزٹ کیا ہے؟ حق. تو باطل کے ساتھ کیا یعنی حق کے بغیر کیا؟ نہ حق جھگڑے جن کی کوئی دلیل نہیں تھی. کیوں جھگڑے کیے؟ لیدحدوا بہ الحق، تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں. ادحاد کہتے ہیں پھسلانے کو، ڈگمگا دیں، دبا دیں، ہٹا دیں. اب پھسلانا کیا ہے؟ یعنی ایسی باتیں کریں جھوٹی کہ جس کے ذریعے حق دب جائے اور حق اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یعنی کسی بھی چیز کو کھسکانا، پھسلانا، ہٹانا اسی طرح ہوتا ہے نا. تو انہوں نے اللہ کے کلام کو کس کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی؟ جھوٹی باتوں کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے. یعنی اتنا جھوٹ بولا جائے کہ حق جو ہے وہ اس میں دب جائے کہیں. حق کو انہوں نے ایک طرح سے مشتبہ بنا کے اس کو ہٹانا چاہا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ ہود 32 میں آتا ہے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. جب نوح علیہ السلام ان کے اعتراضات کے جواب دیتے تو اس کو انہوں نے کیا قرار دیا؟ جدال قرار دیا. فاخذتهم، تو میں نے انہی کو پکڑا. کن کو؟ جنہوں نے باطل کے ذریعے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. فکیف کان عقابی، تو کیسے ہوا میرا عقاب یعنی سزا. عقاب کا لفظ عقب سے ہے. عقب کس کو کہتے؟ ایڑی کو. ایڑی جو ہے وہ پاؤں کے پیچھے ہوتی ہے نا، پچھلے حصے میں ہوتی. تو جزا بھی عمل کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے. تو لفظی معنی عقاب کا جزا ہوتا ہے، لیکن استعمال صرف بری جزا کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سزا کے معنوں میں آتا ہے، جزا کے لیے نہیں آتا. ویسے تو انجام، نتیجہ تو کسی بھی اچھے یا برے عمل دونوں کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. فکیف کان عقاب، تو کیسے ہوا میرا عقاب، سزا. جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے آیت 44 ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو میری پکڑ کیسی تھی. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سزا کیسی تھی. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یا مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی بعین ہی یہی ہوا، اور لوگوں نے جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر پیغمبروں کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی، لیکن انجام کار کس کے حق میں ہوا؟ اہل ایمان کے حق میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین کو پکڑ لیا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح حق ہو گئی، لازم ہو گئی،
کلمت بات رب کا تیرے رب کی بات سچی ہو گئی. کون سی بات؟ لقد حق القول على اکثرهم اور لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حق ہو گئی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. انہم اصحاب النار کہ وہ نہیں مانیں گے، لہٰذا وہ کیا ہیں؟ آگ کے ساتھی. اصحاب صاحب کی جمع کہ وہ اصحاب النار ہیں. اللہ کے آگے جھکے بغیر کوئی چارہ نہیں. انسان کی بھلائی اور فائدہ کس میں ہے؟ مان جانے میں، ایمان لانے میں، اللہ کا فرما بردار بننے میں. اور اگر کوئی واقعی ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذین یحملون العرش وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ فرشتے افضل الملائکہ ہیں، باقی فرشتوں کے مقابلے میں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اللہ کے قریب ترین ہیں اور بہت اہم ترین معزز ترین ڈیوٹی پر ہیں. سورۃ الحاقہ 17 میں بھی آتا ہے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ قیامت کے دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب عرش کتنا بڑا ہے، اور اگر اس کو صرف 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ فرشتے خود کتنے بڑے ہوں گے. یہ احساس دلانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب کبھی ہم یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں طالب علموں کے لیے اور دین سکھانے والوں کے لیے، تو چیونٹیاں اور مچھلیاں تو چھوٹی چیزیں ہیں نا، لیکن جو شخص ایمان لا کر اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے کون دعائیں کرتے ہیں؟ وہ مقرب ترین فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے. الذین یحملون العرش ان کو کروبی کہا جاتا ہے. کاف رے کیاف یعنی کش والا، اور رے پہ شد اور واو اور بے، یہ ان فرشتوں کا نام. الذین یحملون العرش ومن حولہ وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور جو اس کے آس پاس ہیں. پیچھے پڑھ چکے نا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ تو وہ سارے جو عرش کے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. حولہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر آن سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. اگر یہ مکہ والے اللہ کو نہیں مان رہے، یا اس دنیا میں رہنے والے چند لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ کو کیا پرواہ. اللہ کا عرش اٹھانے والے اس کو مانتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. گویا ایمان لانا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اتنا بڑا آنر ہے، اس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کو ملائکہ مقربین کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً اے ہمارے رب تو وسیع ہے ہر چیز پر، یا چھایا ہوا ہے ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے، وعلم اور علم کے اعتبار سے، یعنی تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. وسعت کا لفظ ہے سعتن سے ہے. وسعت 3 طرح کی ہوتی ہے، مکانی یعنی کسی جگہ کا کھلا ہونا، حالت، اور اسی طرح وسعت فعل کے اعتبار سے بھی یعنی کسی کام میں وسعت. تو یہاں یہ جو حالت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وسعت کل شیء رحمتا وعلما کہ اللہ اپنے صفت رحمت اور علم میں ہر چیز پر احاطہ کیا، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے.
اور اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یہ اور کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آیت الکرسی سے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح رحمت کی جو وسعت ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ، پس بخش دے ان لوگوں کو، تابو جو توبہ کر لیں. قابل التوب ہے نا، وہ خود بھی قابل التوب ہے، اور یہ فرشتے بھی ایمان والوں کی توبہ معافی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. لیکن کن لوگوں کی؟ جو توبہ کر لیں. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے کی پیروی کرے، تیری طرف آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے. کس قدر خوبصورت آیت ہے کہ جو شخص غلط کام چھوڑ کر، برے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے ملائکہ دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اور سبیل سے مراد تیرا راستہ، یعنی تیرا دین، تیرا طریقہ، وہ راستہ جو تیری طرف لے کے جاتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لے ان کو جہنم کے عذاب سے. یہاں وقہم میں خالی جو قاف ہے نا زیر کے ساتھ، یہ ہے فعل امر قی، جیسے وقنا بھی پڑھتے نا، وقنا عذاب النار، تو اسی طرح قی جو ہے یہ فعل امر ہے. اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے ان عذابہا کان غراما. کیونکہ کوئی بھی شخص جو اللہ العلی العظیم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو ناراض کرتا ہے اور اس کو غضبناک کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسی بات سوچتا ہے یا ایسی بات منہ سے نکالتا ہے یا عمل غلط کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پکڑ لازم ہو جاتی ہے، تو پھر اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھولا ہے. اور وہ کیا ہے؟ توبہ کا راستہ، واپس لوٹنے کا راستہ، اللہ کی طرف پلٹنے کا راستہ. اور پھر اللہ نے ان فرشتوں کو جو اتنے معزز اور مکرم ہیں ان کو حکم دے رکھا ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو. اب آپ دیکھیے کہ یہ رشتہ جو ایمان والوں میں، اہل ایمان اور اللہ کا اتباع کرنے والوں میں اور ان فرشتوں میں ہے، وہ کس چیز کا رشتہ ہے؟ ان فرشتوں کو ایمان والوں سے کیوں محبت؟ ایک کیا چیز کامن ہے؟ ایمان. وہ بھی ایمان والے ہیں اور ہم بھی ایمان والے ہیں. اور پھر صرف ایمان ہی کی بات نہیں، فاغفر للذین تابوا، ایمان کے ساتھ مسلسل اللہ کی طرف پلٹنے کی عادت، انابت، اور اللہ کے رستے پہ چلنا. من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اور علم کے رستے پہ چلنا بھی اتنا معزز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت کے طریقے سیکھتا ہے. وہ راستے انسان کو اللہ کی طرف جانے میں مدد دیتے ہیں. اور یہ تعلق جو ہے ایک خیرخواہی کا تعلق ہے، یعنی ایمان کے رشتے میں جتنے بھی لوگ بندھے ہوئے ہیں وہ ایک ایسا رشتہ ہے، اللہ کی فرما برداری یا اللہ کے رستے پہ چلنے والوں کا آپس کا تعلق اتنا بہترین تعلق ہے کہ وہ پھر خود غرض نہیں رہتے. وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتے، وہ اپنے ساتھ چلنے والے دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. وہ صرف اپنی نجات کے حریص نہیں ہوتے، وہ اوروں کے بھی خیرخواہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے ان فرشتوں کو جن کو خود اتنا بڑا مقام ملا ہوا، انہیں کوئی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ کوئی مجبوری؟ ہم انسان تو اگر کسی انسان کے لیے دعا کریں تو شاید ہمیں کوئی لالچ ہو کہ ہاں اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو بھی وہی ملے جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی یہی دے جو تو اس مسلمان کے لیے مانگ رہا ہے. تو ہم تو اگر کسی مسلمان کے لیے دعا کرتے بھی ہیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ان فرشتوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جن کو جو ملنا تھا مل گیا، اس سے آگے کیا مقام ہوگا جو کسی کو ملے کہ اس کو عرش کے قریب جگہ مل جائے. اور پھر فرشتے تو ویسے ہی معصوم ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ان کا. تو اتنی بڑی عنایت اور اتنا بڑا مقام، اور پھر ان کی خیر خواہی اور محبت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رستے پہ چلنے والے ہو، کتنی بڑی صفت ہے. اس سے ہمیں بھی ایک بات پتہ چلتی کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی تڑپتے ہیں.
وہ صرف اپنی بھلائی نہیں چاہتے بلکہ وہ دوسروں کی بھلائی بھی چاہتے ہیں. کس قدر خوبصورت صفت ہے یہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کیجئے. تو ہم سب کو بھی صرف اپنے لیے نہیں، دیگر اہل ایمان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. صرف اس وقت نہیں جب کوئی کہے کہ اچھا میرے لیے دعا کرو، کوئی کہے یا نہ کہے، دوسروں کے لیے خاص ہمدردی ہونی چاہیے اور ایک محبت اور خیرخواہی کا تعلق ہونا چاہیے. کیونکہ جو ایک راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اگر ان کا آپس میں تعلق اچھا ہو تو وہ سفر خوشگوار ہو جاتا ہے. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جنات، داخل کر دے ان کو جنتوں میں، باغوں میں، جنات عدن، عدن کے باغوں میں، التی وعدتہم، وہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، تو انہیں داخل کر دے. ومن صلح، اور جو بھی درست ہوں، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کے بچوں میں سے، اولاد میں سے، ان سب کو بھی ان کے ساتھ داخل کر. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ کس قدر سمجھدار ہیں یہ فرشتے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیاروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. کس قدر خیر خواہی. مثلا آپ اپنی کسی دوست کے لیے خیر خواہ ہیں، لیکن زیادہ بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ آپ اس کے والدین کے لیے بھی ہیں اور اس کے بچوں کے لیے بھی ہیں اور اس کے ساتھی کے لیے بھی ہیں اور سب کے لیے ہیں. یعنی ایک شخص ہوتا ہے نا جو صرف آپ کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے، اور ایک جو آپ کے علاوہ آپ کے سارے گھر والوں کے لیے کیئرنگ ہوتا ہے. ان میں سے زیادہ بہتر شخص کون ہے؟ لیکن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے اگر ہم اپنے کسی دوست کے گھر جائیں تو ہم اس سے تو خوب باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات شوہر کو یا کسی اور کو، باقیوں سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں، بس تم ہی تم ہو. نہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں فیملی لائف کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس فیملی لائف میں خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا جب کورس شروع ہوا تھا تو میں نے بار بار آپ کو کہا تھا کہ یہ سفر تنہا سفر نہیں بلکہ پیاروں کو ساتھ لے کے چلنے کا سفر. کیونکہ اگر ایز اے فیملی ہم گرو کرتے ہیں، دین میں آگے بڑھتے ہیں، تو بہتر سپورٹ ملتی. ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرنا، ان کو تھوڑا آگے انکریج کرنا، بڑھانا کہ وہ بھی نیکی اور ہدایت کے راستے پہ چلیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات ہماری مان ہی لی جائے یا ہم اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن بہرحال کوشش کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے. کوشش کرنا تو شرط ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جس طرح وہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، اگر ہم اور کچھ نہیں تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا سب کے لیے. تو ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے لیے، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خیر خواہ شخص جو ہوتا ہے اس کی حرص کہاں تک ہوتی، اس کی نظر کہاں کہاں تک جاتی. ربنا وادخلہم جنات عدن، صرف جنت نہیں، جنات عدن کی دعا کرتے ہیں. التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اور یہاں صلاح کی شرط کیوں لگا دی؟ کیونکہ ایمان کے بغیر، عمل صالح کے بغیر تو کوئی جا نہیں سکتا. کیونکہ اگر کوئی ایمان ہی نہیں لاتا تو اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، از ناٹ ایبل ٹو انٹر جنہ، تو ابیلٹی نہیں رہی نا اس میں. تو صلاحیت ابیلٹی کے معنوں میں. وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا لے. اور سیئات یہاں برائیوں اور برائیوں کے برے انجام دونوں چیزوں سے متعلق ہے. اور ان کو
برائیوں سے بچا لے یا برائیوں کے برے انجام سے بچا لے، یعنی جب تک زندہ ہیں برے کاموں سے بچیں، اور جب مر جائیں تو پھر جو غلطیاں ہوں گی ان کی سزا سے بچ جائیں۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جس کو تو بچا لے برائیوں سے، یعنی برائیوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ برائیوں کے انجام سے، گناہوں سے، گناہوں کی سزا سے مراد ہے۔ یومئذ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن۔ فقد رحمتہ، پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرما دیا، جس کو تو نے برے انجام سے بچا لیا اس پر تو نے رحم فرمایا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو یہاں بھی ایک طرف جنت میں جانے کی دعا ہے اور دوسری طرف برے انجام سے بچنے کی دعا ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی۔ الفوز العظیم کیا ہے؟ صفت موصوف ہے۔ اور اہل ایمان کے بیوی بچوں کے جنت میں جانے کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ اور آیات بھی آتی ہیں۔ سورۃ الطور آیت 21 میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ اپنے آبا کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ پھر سورۃ الرعد میں آتا ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ اور ویسے بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ یوں لگتا ہے نا جیسے زمین سے آسمان تک سب اہل ایمان کا ایک ہی رشتہ ہے، سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے نا، ایک اتحاد کی فیلنگ ہوتی ہے، ایک وننس کی فیلنگ ہوتی ہے۔ اور ہم جیسے کمزور انسانوں سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو ظاہر فرشتے جب دیکھتے ہیں تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ زمین والے اللہ کی جناب میں کیسی کیسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اگر انسانوں میں سے بھی جو شخص پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، جب وہ کسی کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھتا تو گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی جرت کیسے، یہ کیسے غلط کام کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہم بولنا شروع کر دیں دیکھو ان کو کیا کر رہے ہیں ایسا ویسا، اور ایک یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو فرشتے ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے پھر دعا شروع کر دیتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی اہل ایمان کے لیے ایسی ہی خیر خواہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے۔ کون پکارے گا ان کو؟ ملائکہ۔ کب؟ قیامت کے دن۔ پکار کے کیا کہیں گے؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، لا البتہ، مقت اللہ، اللہ کا بغض، نفرت، اکبر زیادہ بڑا ہے، من مقتکم تمہاری نفرت سے، انفسکم اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی اس وقت تمہیں اپنے آپ پر جتنا غصہ آ رہا ہے، جتنا برا تمہیں اپنا وجود لگ رہا ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا، اس سے زیادہ شدید نفرت تھی۔ کب؟ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کو ایمان کی طرف، نیک کام کی طرف دعوت دی جائے اور وہ اس کو نہ مانے، انکار کر دے، تو اس پر کس قدر اللہ کی شدید ناراضگی ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کی طرف بلائے اور اگلا انکار کر دے اور
دین کی طرف آنا نہ چاہے تو وہ انکار کا جو فعل ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ کے ہاں. لیکن قیامت کے دن اب چاہے کوئی اپنے اوپر کتنا بھی غصہ کرے، خود سے کتنی بھی نفرت کرے، کتنا بھی نادم ہو، اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوائے حسرتوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لہٰذا وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، تو نے موت دی ہم کو، اثنتین، 2 بار، واحییتنا، اور تو نے زندگی دی ہم کو، اثنتین، 2 بار، فاعترفنا، پس اعتراف کر لیا ہم نے، پہچان لیا ہم نے، بذنوبنا، اپنے گناہوں کو، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ کس سے نکلنے کا؟ جہنم سے نکلنے کا، اس سزا اور مصیبت سے نکلنے کا، اس سے خلاصی کا کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے؟ لیکن کوئی طریقہ نہ ہوگا. وہاں جا کر انسان اپنے آپ کو جتنا بھی نوچے، جو بھی کرے اپنے ساتھ، جتنا بھی اعتراف کرے، اپنی ساری غلطیاں مان جائے اور اپنے ساتھ نفرت اور شدید نفرت بھی شروع کر دے، تو بھی فائدہ کچھ نہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو 2 بار موت اور 2 بار زندگی کی بات ہے، یہ بات سورۃ البقرہ آیت 28 میں بھی گزر چکی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے. تو یہ کب مردہ تھے؟ دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے. وہ کیفیت بھی موت کے برابر ہے جب ہم یہاں نہ تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، کہاں؟ اس دنیا میں. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، کب؟ اس زندگی کے بعد. ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا آخرت میں. ثم الیہ ترجعون، سب اسی کی طرف لوٹو گے. اب اس بات کا ذکر وہ خاص طور پر کیوں کریں گے کہ یا رب تو نے 2 موتیں دی، 2 زندگیاں دی، اب ہم کو اپنے گناہوں کا پتہ چل گیا. یعنی تو نے تو ہمیں چانس دیا تھا، موقع دیا تھا، لیکن ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیے گئے. اب ہم بچ سکتے ہیں کسی طرح؟ نجات کی، خلاصی کی، بھاگنے کی کوئی صورت ہے، کوئی جگہ ہے؟ لیکن کوئی کہیں نہیں بھاگ سکے گا. سورۃ السجدہ آیت 12 میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. لیکن کیا ہوگا؟ واپس نہیں پلٹ سکیں گے. یہ چونکہ آیات کا ترجمہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اور میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے، اس لیے وقت بچانے کے لیے میں صرف اب عربی آیات سے کام لیتی ہوں. سورۃ الانعام 27 میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن کوئی موقع ہوگا؟ نہیں. سورۃ المؤمنون آیت 107-108 ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم لوٹیں تو ہم ہی ظالم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات بھی نہ کرو. ایسا کیوں ہوگا؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ذالکم، یہ بات، اور ذالک کا اسم اشارہ بعید ہے، کس لیے؟ یعنی یہ اتنی بڑی سزا جو تم کو ملی دوزخ میں جو تم گئے، بِأَنَّهُ، اس وجہ سے ہے کہ وہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب ذکر کیا جاتا اللہ تعالیٰ کا اکیلے اسی کا، یعنی توحید کی بات کی جاتی، کفرتم تو تم انکار کر دیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز شرک اور کفر ہے، کیونکہ اس میں دونوں ہی چیزیں شامل ہو گئیں. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس سے شرک کیا جاتا تو تم مان جاتے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، بس فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اپنے فیصلوں میں وہ کس کو شریک کرتا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ
احدا، سورۃ الکہف 26 میں آتا ہے. فالحکم للہ، اب فیصلہ کسی اور کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے. اور کون ہے وہ؟ العلی الکبیر، بلند، بہت ہی بڑا، بہت بڑا ہے وہ. هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو اپنی آیات دکھاتا ہے. آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ شرعی اور کونی. اور یہاں مراد ہے توحید کی آیات، یعنی معجزات وغیرہ، اور گزشتہ اقوام کے اوپر گزرنے والے حالات اور کائنات میں مختلف طرح کی آیات، نشانیاں وہ دکھاتا ہے تم کو. مثلا سورۃ فصلت میں آتا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ رات اور دن، سورج اور چاند، یہ سب کیا ہیں؟ اسی کی نشانیوں میں سے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت 35 میں آتا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. سورۃ فصلت 53 میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ آیات کہاں کہاں بکھری ہوئی ہیں؟ کائنات میں بھی اور ذات میں بھی، مائکرو لیول پر بھی اور مائکرو پر بھی. ہر اعتبار سے قریب ترین دیکھنا چاہو تو بھی نشانیاں نظر آ سکتی، دور دیکھو تو بھی نظر آئیں گی. اب ماننا تمہارا کام ہے. اللہ نے نشانیاں دکھا دی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، یعنی بارش کی شکل میں جو پانی برستا ہے، اس سے زمین سے تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کو تم کھاتے ہو. جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کیا ہوتا ہے؟ پیداوار نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے، لوگ بھوکے مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی نہیں جو اللہ تعالیٰ اس زمین پر دکھاتا بھی رہتا ہے وقتاً فوقتاً، کہ کچھ علاقوں میں جہاں زندگی ہوتی ہے لیکن بارشیں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب ختم ہو جاتا ہے. سورۃ الجاثیہ آیت 5 میں آتا وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، تو یہاں رزق سے مراد بارش ہے جس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے اور زمین اگاتی. وما یتذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتا، الا من ینیب، مگر جو لوٹتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، ہدایت اور اطاعت کی طرف. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے. کیسے؟ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. کس سے خالص کرتے ہوئے؟ شرک سے. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو بلکہ صرف اللہ ہی کو پکارو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بعض دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جن میں مانگا کچھ بھی نہیں گیا، صرف اللہ کی توحید کا ذکر ہے. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جو حج کے موقع پر جس میں آتا ہے کہ افضل الدعا، جس سے سارے پیغمبروں نے مانگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ ہے. تو جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی میں نے کہا اس میں مانگا تو کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی توحید کا ذکر ہے. تو توحید کا ذکر کرنا، مخلصین لہ الدین ہونا ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہی افضل ترین دعا بن جاتی ہے. پھر نماز کے بعد بھی آپ دیکھیں اللہ کی توحید بیان ہوتی، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی، حالانکہ اس میں مانگنے والی کوئی چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور اسی طرح سب سے بہترین کام جو ہے وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، یعنی شرک سے پاک ہونا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں، کراہت کریں کافرون، انکار کرنے والے، نہ ماننے والے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.